آیا ودو کیا پسند کرتا ہے احدکم تم میں سے کوئی ایک ان تکون لہو جنتن یہ کہ ہو واسطے اس کے باغ من نخیل و اعناب کھجوروں اور انگوروں سے تجری من تحت الانہار بہتی ہوں نیچے اس کے نہریں لہو واسطے اس کے فیہا بیچ اس کے من کل ثمرات ہر قسم کے پھل ہوں وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ اور پہنچے اس کو بڑھاپا وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ واسطے اس کے اولاد ہو ناتواں کمزور فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ پس پہنچے اسے بگولا فیہ نار فاحترقت پس بیچ اس کے آگ ہو فاحترقت پس وہ آگ اسے جلا ڈالے کذالک اسی طرح یبین اللہ بیان کرتا ہے اللہ لکم واسطے تمہارے الآیات اپنی آیتیں لعلکم تتفکرون تاکہ تم غور و فکر کرو یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو انفقوا خرچ کرو من طیبات پاکیزہ میں سے ما کسبتم جو کمایا تم نے ومما اور اس چیز سے کہ جو اخرجنا نکالا ہم نے لکم واسطے تمہارے من الارض زمین سے ولا تیمموا الخبیث اور نہ تم الگ کرو گندی چیز کو من ہو اس سے تنفقونا کہ تم اس سے خرچ کرو ولستم بآخذیہ اور نہیں ہو تم پکڑنے والے اسے لینے والے اسے الا مگر انتو مزو یہ کہ تم اغماس کرو فیہ بیچ اس کے وعلموا اور جان لو ان اللہ بے شک اللہ تعالی غنی حمید بے پرواہ تعریف کیا گیا ہے الشیطان یعدکم الفقر شیطان وعدہ دیتا ہے تم کو مفلسی کا ویامرکم اور حکم کرتا ہے تم کو بالفحشاء ساتھ بے حیائی کے واللہ اور اللہ یعدکم وعدہ دیتا ہے تم کو مغفرتاً بخشش کا من ہو اپنی طرف سے وفضلاً اور فضل کا مہربانی کا واللہ اور اللہ واسع علیم وسعت والا جاننے والا ہے گزشتہ آیات میں یہ تعلیم دی گئی کہ جو کچھ بھی تم راہ رب میں خرچ کرو گے اللہ تعالی تمہیں تمہارے اخلاص اور تمہاری نیک نیتی کی مناسبت سے سینکڑوں بلکہ ہزاروں گنا بڑھا چڑھا کر اس کا بدلہ اور صلہ دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی اجر و ثواب کی صورت میں دے گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی باور کروائی گئی اور خوب اچھی طرح ذہن نشین کروائی گئی کہ یہ انفاق فی سبیل اللہ کا جو تمہارا عمل ہے یہ فی سبیل اللہ ہی رہنا چاہیے اس میں دوسری اغراض اور دوسری جو مقاصد ہیں وہ نہیں آنے چاہیے مثلا کسی پر خرچ کرو تو پھر اس پر احسان کرو ایسے نہ ہو کسی پر خرچ کرو تو پھر اس کو تانوں سے اذیت دو ایسے بھی نہ ہو اور خیال کرنا ریاکاری بھی نہیں ہونی چاہیے ریاکاری احسان جتلانا اذیت پہنچانا یہ ایسے طرز عمل ہے کہ جو تمہاری نیکی کو ضائع اور برباد اور باطل کر دے اور سوائے پچھتاوے کے سوائے اعمال کی بربادی کے ایسے بد نیت آدمیوں کو اور کچھ بھی نہیں ملتا اس کے برعکس جو شخص اپنے دل کو قابو میں رکھتے ہوئے اللہ کی طرف اسے متوجہ رکھتا ہے اور اللہ کی رضا جوئی کا طالب ہوتا ہے ایسے شخص کو اللہ تعالی اس کا بے شک عمل مختصر ہی کیوں نہ ہو بڑھا
چڑھا کر بہترین اجر عطا کرتا ہے اور اس کے عمل کی سرزمین کو ہمیشہ سرسبز و شاداب رکھتا ہے۔ چنانچہ ان باتوں کی وضاحت اور شرح کے بعد ایک اور مثال دی گئی اور وہ یہ ہے، فرمایا کیا تم میں سے کوئی آدمی یہ پسند کرتا ہے ہر ایک اپنے آپ پر اس مثال کو فٹ کرے، اپنے آپ پر اس مثال کو قیاس کے طور پر لائے، وہ غور کرے کہ کیا تم میں سے کوئی آدمی پسند کرتا ہے اس کا ایک بڑا عمدہ اور بہترین باغ ہو جس میں ہر قسم کے پھل اور میوے اور بالخصوص انگور اور کھجورے ہوں اور اس میں نہریں بھی جاری ہوں۔ ایسا بہترین باغ اس کا اس حالت میں ہو کہ وہ بوڑھا بھی ہو، اس کے بچے ابھی کمسن، ناتواں، کمزور اور کچھ کرنے کے قابل نہ ہو، یعنی ایسا بوڑھا آدمی کہ جس کے ابھی چھوٹے چھوٹے بچے اور اس کا کل اثاثہ کل کمائی ایک اس کا بہترین اور عمدہ باغ ہے۔ پھر ایک دن اچانک آسمانی بجلی کا شعلہ بگولا، آسمانی بجلی کا شعلہ، آسمانی بجلی کا بگولا اس پہ گرے اور اس کو جلا کے خاک کر۔ اب وہ بوڑھا آدمی دیکھتا ہے کہ یہی تو میرا ایک باکل اثاثہ تھا، یہ جل گیا، اس پر آسمانی بجلی گری اور راکھ کے ڈھیر میں بدل، خود بھی کسی قابل نہیں، اولاد بھی کسی قابل نہیں۔ فرمایا کیا تم میں سے کوئی آدمی اس حالت میں یہ پسند کرتا ہے کہ اس کی زندگی بھر کی کمائی اس کی آنکھوں کے سامنے جل کے راکھ ہو جائے؟ کوئی پسند کرتا ہے؟ فرمایا اگر نہیں کرتے تو یہ تو دنیا کی مثال ہے، بالکل آخرت میں اسی طرح نیک اعمال ایک بہترین باغ کی صورت میں کہ جس کا پھل انسان کو آخرت میں ملنا ہے۔ اب وہ بوڑھا آخرت میں پہنچ چکا ہے جہاں سے اب وہ کچھ کرنے کے قابل بھی نہیں، بچے اس کے کمزور ہیں، یعنی اس کی وہاں مدد بھی کرنے کے لائق نہ کریں گے نہ کر سکتے۔ تو کیا کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ آخرت میں اس کے ساتھ بھی یہی حال ہو کہ وہ دیکھتا کا دیکھتا رہ جائے، ریاکاری، من اور عزا اس کے نیک اعمال کی کمائی کو اسی طرح جلا کے راکھ کر دے جس طرح آسمانی بجلی کا بگولا اس سرسبز و شاداب باغ کو جلا کے راکھ کرتا ہے؟ فرمایا کوئی آدمی اگر تم میں سے دنیا کا یہ خسارہ برداشت کرنا پسند نہیں کرتا تو نادانوں ریاکاری کے ذریعے، من اور ادا کے ذریعے اپنی آخرت کی کمائی کو، آخرت کی کھیتی کو اس طرح تباہ برباد نہ کرو کہ خود بھی کچھ کرنے کے قابل نہ رہو اور کوئی تمہاری مدد بھی نہ کر سکتا۔ سمجھ آئی یا نہیں؟ اَیَوَدُّ أَحَدُکُم کیا پسند کرتا ہے تم میں سے کوئی ایک ان تکون لہ جنت یہ کہ ہو اس کے لیے ایک باغ من نخیل وَأَعْنَابٍ کھجوروں اور انگوروں سے، اور باغ بھی ایسا کہ جس میں کھجور اور انگور ہوں اور تجری من تحت الانہار بہتی ہوں، جاری ہوں اس کے نیچے نہریں، لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ اس صاحب باغ کے لیے فیہا بیچ اس باغ کے من کل الثمرات ہر قسم کے پھل بھی، فاصابہ الکبر اور اس آدمی کو صاحب باغ کو بڑھاپا آ جائے، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ اور اس کے لیے اولاد ہو ضعفاء کمزور ناتواں کمسن، فاصابہ پس پہنچے اس باغ کو اعصار بگولا شعلہ فیہ نار بیچ اس کے آگ کو، فاحترقت بس وہ اس کو جلا دے۔ فرمایا کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے
غور کر لو اور اسی اللہ کی بیان کردہ مثال کو اپنی آخرت کی اعمال کی کھیتی پر محمول کرو، اور جب تقابل کرو گے تو نتیجہ تمہارے سامنے واضح ہوگا کہ کوئی بھی تم میں سے عقل مند اور ذی شعور دنیا کا یہ نقصان برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں کہ اس کی ساری زندگی کی کمائی جبکہ وہ بے بس ہو چکا، برباد ہو چکے، کوئی اس کو پسند نہیں کرتا، تو کیسے یہ پسند کرے گا کہ اس کی دنیا کے اعمال آخرت کے موقع پر تباہ و برباد ہو جائیں۔ فرمایا کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح اللہ اپنی آیتیں تمہارے لیے بیان کرتا ہے، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو۔ اللہ اپنی آیتوں کے ذریعے تمہیں غور و فکر کی دعوت دیتا ہے کہ غور و فکر کرو، اور اس طرح ان خامیوں اور کوتاہیوں کے ذریعے اپنے اعمال کو برباد نہ کرو، بلکہ اپنے اعمال کو ان بیماریوں سے بچاؤ تاکہ یہ اعمال قیامت کے دن تمہارے لیے ذریعہ نجات اور پیغام نجات بن سکے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، انفقوا، خرچ کرو، من طیبات، پاکیزہ چیز میں سے، ما کسبتم، جو تم نے کمائی کی۔ دو معنی، ایک تو یہ کہ اپنی حلال اور پاک اور طیب کمائی میں سے خرچ کرو، حرام مال نہ اللہ قبول کرتا ہے نہ اس کا کوئی اجر و ثواب ملتا ہے۔ ٹھیک۔ دوسرا یہ کہ اپنی کمائی میں سے بہترین پاکیزہ اور صاف ستھرا مال خرچ کرو، جو تم کماتے ہو اس میں سے بھی، وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور اس میں سے بھی کہ جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا، یعنی پھل، پیداوار، اناج، صدقات، جو کہ انسان زمین کی پیداوار میں سے دیتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، مفسرین نے بیان کیا کہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت ہمارے حق میں اتری، اس لیے کہ ہمارے ہاں مدینہ طیبہ میں جب باغات تیار ہوتے تو انصار اپنے باغوں کے بہترین پھل جو تھے نا، کھجوروں کے خوشے توڑ کر مسجد نبوی میں مقام صفہ پہ لا کے لٹکا دیتے تھے۔ لوگ اصحاب صفہ جو تھے وہ ان کو توڑ کر کھاتے، جس کا جتنا دل چاہتا، جو دل چاہتا، اس طرح وہ خلوص کے ساتھ لاتے اور جو ان سے ہو سکتا۔ بعض لوگوں نے پرانے پراگندہ اور ایسے چھوارے اور کھجورے کے جن میں کیڑے پڑ چکے ہیں یا اپنے کسی کام، وہ بھی لا کر وہاں ڈالنی شروع کر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے نہ کرو، لا تیمموا الخبیث، نکمی، گندی، طیب کی ضد ہے خبیث، پاکیزہ اور عمدہ، گندی اور نکمی یہ خبیث، اس کی چھانٹی نہ کرو۔ یہ اللہ کے راستے میں دینے کا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ اچھی چیز اپنے لیے پسند کرو اور گندی چیز فی سبیل اللہ پسند کرو۔ فرمایا اگر تمہیں کوئی ایسی چیز ہے تو تم کبھی نہیں لو۔ کیا اللہ کوئی تم نے ایسا، اب بندوں کو فی سبیل اللہ جو دیتے ہو تو یہ نہ سمجھو ہم بندوں کو دے رہے ہیں، کیونکہ اگر اجر اللہ سے لینا ہے تو یوں سمجھو اللہ کو دے رہے ہیں، کیونکہ اس دینے کو، اس انفاق، یہ کاش یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے، یہ ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ اس دینے کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم فلاں آدمی اس پر احسان کریں، حالانکہ اللہ کیا کہتا، اقرض اللہ قرضا حسنا، قرض دو کس کو؟ کبھی اللہ قرض لینے آئے؟ اس کے بندوں کو دینا، اللہ کو دینا، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ اللہ کو کیا ضرورت ہے، وہ تو خود کہتا میں غنی ہوں، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ تو جب اس کے کسی حاجت مند اور ضرورت
مند بندے کو دیا جاتا ہے تو گویا یہ اسی کے راستے میں۔ ایک اور حدیث میں ہے قیامت کے دن اللہ کہے گا اپنے بندوں انسانوں کہ اے ابن آدم میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ اللہ کہے گا اللہ تو سبحان ہے، پاک ہے، تجھے نہ بھوک لگے نہ کھانے کی حاجت اور اے اللہ تجھے کھانے کی حاجت ہی نہیں، ضرورت ہی نہیں۔ اللہ فرمائے گا ہاں میں پاک ہوں، مجھے کوئی حق نہیں، لیکن میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، تو نے اس کو کھانا نہیں کھلایا، گویا کہ مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ اگر اس کو کھانا کھلاتا تو میں سمجھتا مجھے کھانا کھلایا، لہذا میں تجھے اجر اور ثواب عطا کر۔ گویا کہ اللہ نے کتنا کمال کیا، کتنی مہربانی۔ اسی طرح کہا گیا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے ایمان والوں سے ان کے مان و جان کے عوض جنت کا سودا کیا ہے۔ چھوڑ دو بھائی، بیٹھ جاؤ۔ اللہ نے ان کے جان و مال کے عوض ان سے جنت کا سودا کیا۔ مانا یہ ہوا کہ جان بھی اللہ کی دی ہوئی، مال بھی اللہ کا عطا کیا ہوا، جان بھی اللہ کی دی ہوئی، مال بھی، یہ دونوں چیزیں اللہ دیتا ہے۔ توجہ میری طرف، دونوں چیزیں اللہ دے کر کہتا ہے میرے بندے آ اب مجھ سے سوداگری کر، تجارت کر۔ یہ دونوں چیزیں مجھے دے دے اور میں اس کے عوض تجھے جنت دیتا ہوں۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی اللہ کا بندہ کسی غریب آدمی کو دکان کھول کے دیتا ہے اور خود ہی جا کر پھر اس سے سودا بھی خریدتا، نقد پیسے بھی دیتا ہے اور نقد پیسے دے کر کے کئی گنا منافع بھی اسے دیتا تاکہ یہ شخص اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے، اس کا کاروبار چل پڑے، اس کا ہاتھ پھیلانے کا جو سلسلہ ہے وہ رک جائے اور ختم ہو جائے۔ چنانچہ رب العالمین نے اپنے بندوں کے ساتھ، ایمان والوں کے ساتھ اس طرح شفقت اور مہربانی کی کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے ایمان والوں سے ان کے جان و مال کے عوض جنت کا سودا کیا۔ چنانچہ یہاں بھی یہی صورت کہ اللہ فرماتا ہے جب میں ہی دے رہا ہوں تمہارے پاس تمہارا کچھ، یہ جان جس کے بارے میں کہتے ہو یہ بازار آزاد سلامت رہتے ہیں، لیکن فالج کا اٹیک ہو جائے، کسی فالج والے آدمی کو دیکھا ہے تو اس کا ہاتھ ایسے جیسے لوکھا لٹک رہا، پاؤں ہوتے ٹانگ ہوتی ہے، لیکن صرف ایک وہ کرنٹ جو اس کے جسم میں دوڑتا ہے اللہ اسی کو سلب کرتا ہے تو یہ جسم زندہ لاش بن جاتا ہے۔ جب اللہ چاہے تو ان چیزوں کو سلب کر لے۔ مال بھی اسی کا بخشا ہوا انسان کا کچھ، چاہے تو شاہوں کو گدا کر دے، گداؤں کو شاہ کر دے۔ آج کے امیر کل کے غریب ہو سکتے ہیں، کل کے مفلس آج کے امیر ہو سکتے ہیں، یہ اللہ کی، لیکن یہ اللہ کی مہربانی۔ تو اب اللہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ میرے بندو جب میں تم پر یہ شفقت اور عنایت کر رہا ہوں تمہیں یہ زیب نہیں دیتا کہ میرے راستے میں وہ چیز کہ جس کو تم اپنے لیے پسند نہ کرو،
عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس آیت کریمہ کے ضمن میں فرماتے ہیں اگر تم نے کسی آدمی کو کوئی چیز دی ہو اور وہ لوٹانے کے لیے آئے تو اس سے گھٹیا اور کمتر اور بیکار چیز تمہیں لا کر دے تو قبول کرو گے؟ شاگردوں نے کہا جی کبھی نہیں، ہم نے جیسی چیز دی کم از کم ویسی ہی قبول کریں، اگر ذرا بھی اس میں خلل ہے، کمی ہے، نقص ہے تو کہو گے لے جا یار، لے کر اچھی کہتے لا کر گندی دی۔ اور میں تم خود اگر گندی چیز قبول نہیں کرتے تو اللہ پاک ہے وہ بھی گندی چیز کو قبول ہے۔ اور یہی بات چوتھے پارے کے آغاز میں کہی گئی کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، یاد رکھو تمہیں تمہارے خرچ کی نیکی کا اس وقت تک ثواب نہیں ملتا جب تک وہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو جس کو خود اپنے لیے پسند کرتے، جس سے خود محبت کرتے، اپنی محبوب ترین چیز اگر دینی ہے تو دو، اجر بھی اسی کا دے۔ لا تیمموا الخبیث منہ تنفقون، نکمی اور گندی چیز کا انتخاب نہ کرو۔ ہم یہ کہتے ہیں جو چیز خود نہیں کھانی چلو جی دے فلاں، غریب آدمی ہے اللہ ثواب دے، جو خود نہیں پہننی جی دے فلاں صاحب کو، غریب آدمی ہے جی بیچارہ غریب، وہ بیچارہ تو بیچارہ نہیں، اللہ تجھے صبح شام دیتا ہے تو اس کے خزانے سے لیتا ہے لوٹتا ہے، خود بیچارہ نہیں وہ بیچارہ۔ اسی طرح دیگر مواقع پر آپ سمجھدار ہیں جو کچھ ہوتا ہے اور جو کچھ ہم کرتے ہیں یہ سب کچھ ہم پر آیا، اپنے کردود ہم پر آیا ہے جو کچھ ہم کرتے ہیں۔ یہ انداز اور یہ اسلوب بس اللہ کو پسند ہے۔ اے ایمان والو انفقوا خرچ کرو من طیبات پاکیزہ میں سے، کمائی بھی تمہاری حلال ہو اور پھر جب خرچ کرنے کا وقت ہے تو اس میں سے صاف ستھری چیز، تمہیں کوئی مجبور نہیں کر رہا، ضرور ہے اگر کرتے ہو نیکی تو اس نیکی کو اتنا صاف ستھرا کرو کہ وہ آفتاب سے بھی زیادہ چمکنے والا، تمہارے نامہ اعمال میں وہ ایسی چمکتی ہوئی عمدہ نیکی ہو۔ من ہو اس سے ماں کسبتم جو تم نے کمایا، جو تم نے کمایا تجارت کے ذریعے، ومما اخرجنا لکم من الارض یا جو کچھ ہم نے تمہارے لیے زمین سے اگایا اور نکالا ہے، ولا تیمموا الخبیث اور نہ تم الگ کرو، نہ تم ارادہ کرو، چھانٹی کرو خبیث چیز کی، بیکار چیز کی، نکمی چیز کی، ناکارہ چیز کی، من ہو اس سے تنفقون کے جو تم خرچ کرتے ہو، ولستم بآخذی، ولستم اور نہیں ہو تم بآخذی اسے پکڑنے والے، یعنی خود اپنے لیے اسے پسند، الا مگر ان تغمضوا فیہ، یہ کہ تم شرم کے مارے چشم پوشی کر جاؤ تو اور بات ہے، لیکن فی الحقیقت اسے پسند، یعنی بعض لوگ ہوتے ہیں نا، کوئی آدمی بیکار چیز بھیج دیتا ہے تو کئی آدمی کہہ رہے ہیں لے جاؤ بھائی، یہی فقیر بھی بڑے مست ہوتے ہیں پٹے ہوئے اللہ کے، اچھی چیز بھی وہ کہتے ہیں نا میری شایان شاہ لے جاؤ، یعنی وہ نقد سودا کہ لے جاؤ ہمیں نہیں چاہیے۔ بعض ایسے جو دیکھتے ہیں کہ چیز صحیح نہیں لیکن اب مربت کی وجہ سے یا وہ اپنے اخلاق کریمانہ کی وجہ سے پسند نہیں کرتے کہ اس آدمی کو شرمندہ کی، وہ رکھ تو لیتے ہیں لیکن ان کے کسی کام کی نہیں ہوتی، یہ ہے چشم پوشی، یعنی تم چشم نہیں لوگے، اگر لوگے بھی تو اللہ تغمضوا فیہ چشم پوشی کرتے ہوئے سے لے لوگے لیکن اسے پسند نہیں کرتے۔ وَاعْلَمُوا خوب جان لو ان اللہ غنی حمید، اللہ بے پرواہ ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں، اسے تمہارے ان صدقوں خیراتوں کی کوئی حاجت نہیں۔
حمید، وہ تعریف کیا گیا ہے. کوئی اس کی تعریف کرے نہ کرے پھر بھی وہ اپنی ذات میں آپ محمود ہے. تو اللہ کی یہ صفات ہیں، اور میں نے گزشتہ اسباق میں بھی کسی سبق میں ذکر کیا کہ اللہ ان صفات کی وجہ سے اپنے ان بندوں کو بھی پسند کرتا ہے کہ جو اس کے بندے ان اللہ کی صفتوں کو پسند کرتے ہوئے اپنانے کی کوشش کریں. جیسے ان اللہ جمیل یحب الجمال، ان اللہ کریم یحب الکریم، اللہ سخی ہے، سخی لوگوں کو پسند کرتا ہے. اللہ پاک صاف ستھرا ہے، خوبصورت ہے، وہ پاک صاف مطہر بندوں کو پسند کرتا ہے. تو اللہ انہی لوگوں کو پسند کرتا ہے کہ جن کے اندر کم ظرفی، چھچھوڑا پن، جن کے اندر تھوڑ دلی اور تنگ دلی، بخل اور کنجوسی، من اور ایذاء اور ریاکاری نہ ہو. اللہ قابل تعریف لوگوں کو پسند کرتا ہے کہ جن کے اندر اعلیٰ اخلاقی اوصاف، اعلیٰ اخلاقی قسم کی تعریفیں موجود ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی کہی گئی کہ یہ جو کچھ بھی ہوتا ہے نا، کہ اپنے لیے اچھی چیز اور دوسروں کے لیے گندی چیز، اپنی ذات کے لیے طیب چیز اور للہ خبیث چیز پسند کیا. اور یہ دراصل انسان کی وہ فطری کمزوری ہے کہ جس کی بنا پر یہ شیطان کے ہتھے چڑھ جاتا ہے. اور ایسے موقع پر شیطان اس کو آ کر ورغلاتا اور کہتا ہے کہ لو، اگر تم نے اسی طرح آتم تائی کسی سخاوت کا مظاہرہ کیا تو پھر تم خالی اور کنگال ہو جائے گا. شیطان اس وقت آ کر مفلسی، کنگالی، غربت، افلاس اور ناداری کا سبق پڑھاتا ہے. وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ، لیکن بے حیائی کا حکم دیتا ہے. فحاشی ایک تو وہ ہے جو ہماری اصطلاح کہ وہ کام کہ جو حیا اور شرم کے منافی. کوئی عورت ہے وہ پردہ نہیں کرتی، باریک لباس پہنتی ہے. کوئی مرد ہے وہ اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے کہ جو فحاشی. ایک تو یہ ہے فحاشی. ایک فحاشی بے حیائی وہ ہے کہ جب بندہ اللہ کے حکم سے منہ موڑ دے. باپ بیٹے کو کسی بات کا کہے نا کہ بیٹا یوں کرو اور وہ نہ کرے تو باپ تیش میں آ کے کہتا تو بڑا بے حیا ہے، بڑا بے شرم ہے. میں تیرا باپ ہو کے تجھے کہہ رہا ہوں، تجھے شرم نہیں آتی، میرے اندر حیا نہیں. جب بندہ اللہ کے حکموں سے روگردانی کرتا ہے تو پھر وہ بندہ حد درجے کا بے حیا ہو. اللہ کہتا تو شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتی. میں نے تجھے پیدا کیا، میں کھانے کو دیتا ہوں، میری توانائیاں تجھے بخشی ہوئی، میری رعنائیاں تجھے عطا کی ہوئی، میری نعمتیں تجھ پر ابر کرم کی طرح برس رہی ہیں. کس چیز کی کمی ہے؟ پھر بھی تو میرا حکم نہیں مانتا. تو اس سے بڑا بے حیا کون ہے؟ شیطان افلاس، تنگ دستی اور فقر کی طرف انسان کے ذہن کو مائل کرتا اور ساتھ ساتھ اللہ کی نافرمانی کی پٹی چڑھاتا ہے، اللہ کی معصیت اور نافرمانی کی طرف مائل کرتا ہے. اور اللہ کی نافرمانی کی طرف مائل ہو جانا یہی بے حیائی اور فحاشی. شیطان تم کو کہتا ہے کہ نہ ایسے نہ کرنا، غریب ہو جاؤ گے، نادار ہو جاؤ گے، خزانے میں کمی ہو جائے گی، تجوری کم ہو جائے گی. چھوڑ یار اللہ کا حکم، کیا اللہ کا حکم، بے شرم بن جا، اللہ تیرا کیا بگاڑ سکے. ایک طرف شیطان کے حربے، اس کا سبب، اس کی لائن. دوسری طرف واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا. جب شیطان اپنے پیروکاروں کو یہ سبق دیتا ہے، یہ لائن دیتا ہے، تو اللہ بھی کہتا ہے کہ میرے بندو، اگر شیطان تمہیں فقر کا ڈراوا دیتا ہے تو میں تمہیں اپنی مغفرت کا وعدہ دیتا ہوں. وفضلا،
اور اپنے فضل کا بھی وعدہ کرتا ہوں، کمی نہیں ہوگی، میں کمی نہیں آنے دوں۔ تم دیکھ لینا، تم اپنی نیتوں کو خالص کر کے میرے حکموں پر چلنے کے لیے تیار ہو جاؤ، تجربہ کر لینا، میں اپنے فضل و کرم سے تم کو اتنا مالا مال کر دوں۔ یہ آیت پڑھ کر حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اے اللہ، ہمیں پہلے بھی تیرے اور تیرے رسول کے وعدوں میں کوئی شک نہ تھا، لیکن ہم نے تو تجربہ کیا ہے، ہم نے تو ان باتوں کا تجربہ کیا ہے۔ اللہ تم مال دیتا، ہم تیرے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور اتنا کہ لوگ حیران رہ جاتے ہیں، اور ہمارے گھروں میں اتنا مال ہوتا ہے کہ ہم جس طرح کوئی آدمی جھاڑو دے کر باہر، اس طرح ہم اپنے مال کو دھکے دے کر باہر نکالتے ہیں، لیکن مال ہے اتنی فراوانی، جس چیز میں ہاتھ ڈالتے ہیں اللہ برکت دیتا ہے، کاروبار میں برکت دیتا ہے، جس چیز کی خرید و فروخت کرتے ہیں اتنی برکتیں ہوتی ہیں کہ ہم حیران رہ جاتے ہیں۔ فرمایا اللہ تیرے وعدے اور تیرے رسول کے وعدے تو سچے ہیں، لیکن ہم نے تو ان چیزوں کو اپنے اوپر تجربتاً آزمایا۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ، اللہ وعدہ کرتا ہے اپنے بندوں سے بخشش کا اور اپنے فضل کا۔ واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والا، جاننے والا، یعنی اللہ کی وسعت مغفرت اور فضل کے لحاظ سے اس کی کوئی انتہا نہیں، لیکن وہ علیم ہے، وہ جانتا ہے۔ جس قدر تمہارے اندر سے اخلاص، نیک نیتی، تثبیت نفس، ابتغاء مرضات، یہ چیزیں جس قدر ہوں، اللہ اسی علم کی بنا پر اپنی وسیع مغفرت اور فضل سے تم کو مالا مال فرمائے۔ فَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ، کیا پسند کرتا ہے تم میں سے کوئی ایک، ان تکون لہ جنت، یہ کہ ہو اس کے لیے باغ، من نخیل وعناب، کھجوروں اور انگوروں سے، تجری من تحت الانہار، بہتی ہوں نیچے اس کے نہریں، لہو واسطے اس کے، فیہا بیچ اس کے، من کل الثمرات، ہر قسم کے پھل ہوں، وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، اور پہنچے اسے بڑھاپا، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ، اور واسطے اس کے اولاد، ضعفاء، ناتواں ہوں، فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ، پس پہنچے اسے بگولا، فیہ بیچ اس کے، نارٌ، آگ، فاحترقت، پس جلا ڈالے اسے۔ کذالک، اسی طرح، یبین اللہ، بیان کرتا اللہ، لکم الآیات، واسطے تمہارے اپنی آیتیں، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، انفقوا، خرچ کرو، من طیبات، پاکیزہ میں سے، ما کسبتم، جو کمایا تم نے، ومما، اس چیز سے کہ جو اخرجنا، نکالا ہم نے، لکم، واسطے تمہارے، من الارض، زمین سے، ولا تیمموا الخبیث، اور نہ تم الگ کرو ناپاک چیز کو، گندی چیز کو، منہ اس سے، تنفقون، تم خرچ کرو، ولستم، اور نہیں ہو تم بآخذیہ، لینے والے اسے، الا، مگر ان تغمضوا فیہ، یہ کہ تم اغماس کرو، چشم پوشی کرو بیچ اس کے، وَاعْلَمُوا، خوب جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ، غنی، بے پرواہ، حمید، تعریف کیا گیا ہے۔ الشیطان، شیطان، یعدکم الفقر، ڈراتا ہے تم کو، وعدہ دیتا ہے تم کو فقر کا، ویأمرکم، اور حکم کرتا ہے تم کو، بالفحشاء، ساتھ بے حیائی کی، واللہ، اور اللہ، یعدکم، وعدہ دیتا ہے تم کو، مغفرۃ، بخشش کا، منہ، اپنی طرف سے، وفضلا، اور مہربانی کا، واللہ، اور اللہ، واسع علیم، وسعت والا، جاننے والا ہے۔